إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله جل وعلا في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر دنیا کا تعارف کروایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ دہر کے اندر، إن هؤلاء
يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا۔ اللہ خبر دیتے ہیں کہ یہ لوگ عاجلہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ یحبون العاجلہ، عاجلہ سے بہت پیار کرتے ہیں، عاجلہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اور عاجلہ کیا ہے؟ دنیا، کہ یہ لوگ دنیا سے بڑا پیار کرتے ہیں، دنیا کی محبت ان کے دلوں کے اندر پیوست ہو گئی ہے، دنیا کی رنگینیوں میں اتنے یہ محو ہو گئے ہیں، آخرت کی پرواہ نہیں ہے۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا۔ دنیا کو تو یہ محبوب جانتے ہیں، دنیا سے تو یہ محبت کرتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ سخت دن جو آنے والا ہے اسے یہ چھوڑ دے بیٹھے ہیں، اس کو بھلا بیٹھے۔ یذرون وراءہم، اپنے پیچھے چھوڑ چکے ہیں یہ یومن ثقیلا، بہت ہی بھاری دن کو یہ بھلا چکے ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ دنیا کے بارے میں ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ دنیا کیا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ عام طور پر متاع اس کا کیا معنی کیا جاتا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے، دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ امام اصمعی لغت کے امام ہیں، اور میرے بھائیوں عربی زبان اگر اس کا صحیح معنی جاننا ہو، صحیح مفہوم اس کا جاننا ہو، تو امام اصمعی رحمہ اللہ پتہ کیا کرتے تھے؟ وہ دیہات کے اندر نکل جاتے تھے کہ مجھے اس لفظ کا صحیح معنی دیہات سے معلوم ہوگا۔ ایک دیہات میں گئے متاع کا معنی معلوم کرنے کے لیے کہ متاع کا کیا معنی ہے، دوسرے دیہات میں گئے، دوسرے سے تیسرے، چوتھے، پانچویں دیہات ڈھونڈتے رہے کہ مجھے متاع کا معنی معلوم ہو جائے، کہ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا سوائے متاع کے کچھ بھی نہیں ہے، سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے، ایک عورت کی آواز آئی جو اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، یا بنی یا بنتی، اے میری بیٹی، ہاتینی متاع، میرے پاس متاع لے کر آؤ، متاع لے کر آؤ۔ اب ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ اسی لفظ کی تلاش کے اندر میں ہوں۔ ابھی وہاں پر کھڑے ہو گئے کہ بیٹی اندر سے کیا لے کر آتی ہے، وہ متاع ہے۔ اللہ اکبر، کیا لے کر آئی؟ میرے بھائیوں، وہ بچی اپنی ماں کے کہنے پر کہ ہاتینی متاع، متاع لے کر آؤ، وہ لے کر آئی۔ خواتین جو اپنے مخصوص ایام میں کپڑا استعمال کرتی ہیں، وہ کپڑا اندر سے لے کر آئی۔ هذا متاع، هذا متاع، یہ ہے متاع، اور یہ ہے اس کپڑے سے تشبیہ دی ہے اللہ نے کہ متاع دنیا کیا ہے۔ وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب، لہو کھیل، لعب تماشا، متاع۔ اور میرے بھائیوں، اس متاع سے کون محبت کرتا ہے؟ ان هؤلاء يحبون العاجلہ، کہ یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا کو یہ سب کچھ جانتے ہیں، آخرت کو بھول بیٹھے ہیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار
وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے، دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر آدمی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور تمہیں اللہ تمہارے اجروں کا پورا پورا قیامت کے دن بدلہ دے گا. فمن زحزح عن النار، جو بندہ آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، کامیاب ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا دھوکہ ہے. یہ حقیقت ہمیں معلوم تو ہے، لیکن اس حقیقت کو ہم تسلیم کرنے سے قاصر ہیں، تسلیم کرنے سے قاصر ہیں. ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں، سورہ حدید ہے، اللہ دنیا کا تعارف کرواتے ہیں کہ دنیا کیا ہے. اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تیسرے مقام پر پھر اللہ نے دنیا کا تعارف، دنیا کیا ہے. اعلموا، او لوگو جان لو، انما الحیات الدنیا لعب، کھیل ہے، ولہو، وزینہ، نمائش ہے، رنگینی ہے، وتفاخر بینکم، ایک دوسرے سے سبقت کرنا، ایک دوسرے سے بازی لے جانا، ایک دوسرے سے مال میں آگے بڑھنا، یہ دنیا ہے. وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، فی الاموال والاولاد، مال میں سبقت کرنا، مال میں مقابلہ کرنا، اولاد میں مقابلہ کرنا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کی مثال دے کر فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنی انگلی کو سمندر کے اندر ڈبوتا ہے، جتنا پانی اس انگلی کے ساتھ اس سمندر میں ڈبو کر نکالتا ہے، جتنا پانی اس انگلی کے ساتھ لگ گیا ہے، یہ دنیا ہے اور یہ سمندر سارا آخرت ہے. کہاں تک مقابلہ کریں گے؟ کہاں تک دل لگائیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا ہے، جواب دینے ہیں، حشر کا میدان لگنا ہے، میزان لگنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. کتنا جی لوگے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے، 60 سے 70 کے درمیان ہے. جی لیجئے کتنا جینا ہے، رہ لیجئے کتنا رہنا ہے، جمع کر لیجئے کتنا آپ نے کرنا ہے. آخر مرنا ہے، اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت دعوت دیتے ہیں، لوگو سارعوا الی مغفرہ من ربکم وجنہ. اللہ جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں 14 پارے کے اندر، سورہ آل عمران ہے، اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. جلدی کرو، اللہ کی طرف جلدی کرو، مغفرت کی طرف جلدی کیا کرو، توبہ کی طرف جلدی کیا کرو، اور جنت کی طرف جلدی کرو.
عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے، عرضها السماوات والارض، زمین و آسمان کے درمیان خلا کے برابر اس جنت کی چوڑائی ہے۔ اعدت للمتقین، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے متقین کے لیے اس کو بنایا ہے، متقین کے لیے میں نے اس کو بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کیا ہے؟ دنیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رکعتي الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ دنیا کو ایسے سمجھیے، آپ نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعات، فجر کی 2 سنتیں، دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ان سے یہ 2 رکعات بہتر ہیں۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ دنیا کا چہرہ ہے، یہ دنیا کی شان ہے، یہ دنیا کی قدر و منزلت ہے کہ فجر کی 2 رکعات یہ بندہ کھڑا ہو کر پڑھتا ہے، جسے نصیب ہو جائیں۔ خیر من الدنیا وما فیہا، بہتر ہیں دنیا میں جو کچھ دنیا کے اندر ہے۔ اور دنیا کیا ہے؟ امریکہ، افریقہ، یورپ، ایشیا، اس کے خزانے، سب کچھ۔ اور جو کچھ بندہ سوچ لے کہ مجھے یہ چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، جو کچھ سوچ سکتا ہے سوچ لے۔ نبی الاسلام نے فرمایا رکعتي الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ لیکن ہم محاسبہ کریں اپنا، فجر کے وقت کون اٹھا ہے؟ اس کی عادت ہے؟ کون اپنے بچوں کو لاتا ہے مسجد کے اندر؟ کون باجماعت نماز پڑھتا ہے؟ کسے یہ 2 رکعات نصیب ہوئی ہیں؟ کسے ہوئی ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں۔ تمام مساجد کا یہ حال ہے، تمام علاقوں کا یہ حال ہے، پوری دنیا کا یہ حال ہے۔ کیوں؟ آخرت کے مقابلے میں دنیا ہمیں زیادہ عزیز ہے۔ اور میرے بھائیوں، کبھی کسان کو دیکھو، پوری رات لگا رہے گا اپنی کھیتی کو پانی دینے کے لیے۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے پانی دوں گا کھیتی اچھی ہوگی، غلہ اچھا اگے گا، پیسہ زیادہ آئے گا، پوری رات لگا رہتا ہے۔ اس کی ترجیح دنیا ہے، آخرت نہیں۔ لیکن پوچھو نماز فجر میں اٹھے؟ نہیں، کام کے لیے پوری رات لگے رہے۔ یہ تاجر آدمی پوری رات اپنے پلازے کو، اپنی ورکشاپ کو، اپنی دکان کو کھول کر مال بیچتا رہے گا۔ اور یہ طالب علم پوری رات پڑھتا ہے، سارا سال پڑھتا ہے، اور راتوں کو بھی پڑھتا ہے، دن کو بھی پڑھتا ہے، میرا مستقبل اچھا ہو جائے۔ اس تاجر کو یہ نہیں پتا، اس کسان کو یہ نہیں پتا، اس طالب علم کو یہ نہیں پتا کہ کامیابی کیا ہے۔ یہ اس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ اس دنیا کو کمانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دین کو بھول گئے ہیں، آخرت کو بھول گئے ہیں، جسے اللہ نے کہا ہے لہو ولعب۔ اللہ اکبر۔ محاسبہ کیجئے، ذرا سوچئے، اللہ کیا چاہتا ہے؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اور بھول گئے ہو راستہ، لوٹ آؤ، ایک مرتبہ معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا، ایک مرتبہ، ایک آنسو بہا لو، میں معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، دن رات سنتے ہیں اب حدیث کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، لیکن یہ بندہ جو دنیا کا حریص ہے، جو دنیا کا لالچی ہے، جو دنیا کمانے کے اندر لگا ہوا ہے، جسے نہ دن کا پتہ، نہ رات کا پتہ، نہ دن کے اندھیرے کا پتہ ہے، نہ رات کے اندھیرے کا پتہ، دن کی روشنی کا علم نہیں ہے، خون پسینہ ایک کر کے یہ لگا ہوا ہے مال جمع کرنے میں، دنیا میں مگن ہے، آخرت بھول بیٹھا ہے۔ جب اسے یہ حدیث سنائی جاتی ہے ما نقصت، لوگو اللہ کے راستے مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، مسجدوں کے اندر دو، مدارس کے اندر دو۔ ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے،
سرور کائنات کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ حدیث ایک مومن آدمی جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو دنیا کماتا ہے لیکن ضرورت کے مطابق کماتا ہے، دنیا کے اندر مگن نہیں ہوتا، اسے یہ حدیث سمجھ آتی ہے، لیکن دنیا دار کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ میرے پاس 1000 روپیہ ہے، 100 روپیہ دے دیا میں نے، 900 بچ گیا میرے پاس، یہ تو کم ہو گیا، زیادہ کہاں ہو گیا؟ کہاں سے بڑھ گیا؟ یہ تو کم ہو گیا ہے۔ اور یہ پھر چالاکیاں کھیلتے ہوئے مال کو زیادتی کی حرص اس کو بینک میں لے جاتی ہے، یہ پھر سودی راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں 1000 روپیہ اگر بینک کے اندر جمع کرا دوں، ہر مہینے 100 روپیہ بھی ملتا رہے گا اور 1000 روپیہ بھی میرا پڑا رہے گا۔ اللہ اکبر! 1,00,000 روپیہ رکھ دوں، 10,000 ماہانہ لیتا رہوں۔ یہ پھر کیلکولیشن کرتا ہے، اتنے رکھوں تو اتنے مجھے ماہانہ ملتے رہیں گے، میرا سرمایہ بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یمحق اللہ الربا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ اللہ اعلان کرتے ہیں کہ سود سے پیسہ کم ہوتا ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ کے راستے میں صدقہ دو، اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ کلام الہی ہے، کسی کی بات نہیں ہے، کلام اللہ ہے، سورہ بقرہ ہے، 3 پارہ ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر مومن ہو تو جو سود باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دے، ترک کر دے اس کو۔ جب تک پتہ نہیں تھا اللہ معاف کرنے والا ہے، جب پتہ چل گیا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سودی لین دین باقی ہے، پیسہ موجود ہے، اس کو تم لینے کے اہل نہیں ہو، مومن ہے، اس کے لیے ایک لقمہ بھی حرام ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لوگو اللہ کی طرف آ جائیے، اس کی مغفرت کی طرف آ جائیے۔ دنیا دھوکہ ہے، دنیا دھوکے کا سامان ہے، دنیا متاع ہے، فضول چیز ہے۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ابن عمر فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو، کأنک غریب، جیسے تم اجنبی آدمی ہو۔ یہ غریب امیری والا غریب نہیں، غریب عربی کا غریب ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، جیسے اجنبی ہو، کسی کو جانتے ہی نہیں۔ او عابر سبیل، یا ایک مسافر کی طرح اپنی زندگی گزارو۔ مسافر ہو، لوگوں لو نہ لگاؤ، اپنا دل نہ لگاؤ، سب کچھ دنیا کو ہی نہ سمجھو، ایک مسافر کی طرح رہو۔ مسافر کہیں جاتا ہے اپنا گھر نہیں بناتا، اس کو پتہ ہے کہ میرا گھر یہ نہیں ہے، میں نے آگے جانا ہے۔ یہی اعلان میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں سورہ حشر کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر آدمی یہ دیکھے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا کیا ہے، آخرت کی تیاری کتنی کی ہے۔ ہر نفس، ہر انسان یہ دیکھ لے کہ اس نے آخرت کی تیاری کے لیے کیا کچھ کر رکھا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جائیے، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ میرے بھائیوں، طبرانی کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا حرام کا مال جس جسم کے اندر گیا، سب سے پہلے جہنم کی آگ اس جسم کو جلائے گی۔ سب سے پہلے جہنم کی آگ اس جسم کو جلائے گی جس جسم کے اندر حرام کا ایک لقمہ بھی گیا۔ اللہ اکبر!
میرے بھائیوں ہوشیار ہو جائیے، اللہ ہمیں ہوشیار کرتا ہے، اللہ ہمیں خبردار کرتا ہے۔ اللہ نے شیطان، جب اللہ نے کہا شیطان کو کہ سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، میرے بھائیوں یہ شیطانی وسوسے ہیں، یہ شیطان ہمیں دنیا کی رنگینیوں کے اندر اتنا محو کر دیتا ہے، اتنا دل فریب کر کے ہمارے سامنے دنیا کو ہمارے سامنے شیطان رکھ دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں ہم تو عام انسان ہے، اس شیطان نے تو ہمارے باپ دادا کو نہیں چھوڑا۔ سیدنا آدم علیہ السلام جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ فرمایا، سورہ بقرہ کے اندر، اعراف کے اندر، انعام کے اندر، مختلف سورتوں کے اندر، سورہ حجر کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس سورہ اعراف کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب آدم کو پیدا کیا، پھر ہم نے کہا للملائکہ، فرشتوں کو، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ لم یکن من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، ابلیس، اللہ کہتا ہے کہ میرے حکم کے باوجود تو نے سجدہ نہیں کیا، کس چیز نے تجھے منع کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کی، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس کے اوپر فوقیت رکھتا ہوں، میں برتری رکھتا ہوں۔ گویا اس نے تکبر کیا، فخر کیا اللہ رب العزت رب رحمان کے سامنے۔ اللہ اسے فرماتے ہیں قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ اللہ غضبناک ہو کر اسے کہتے ہیں نکل جاؤ یہاں سے، فاہبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، تجھے یہ شایان شان نہیں تھا کہ تو تکبر کرتا، تو میرے سامنے اکڑتا، میرے حکم کی حکم عدولی کرتا۔ فاخرج انک من الصاغرین، تو ذلیل ہے، یہاں سے نکل جا۔ اللہ نے نکال دیا۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت چاہیے۔ قال انک من المنظرین، جا تجھے مہلت ہے۔ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم، اللہ کو چیلنج کرتا ہے، اللہ میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے گمراہ کروں گا۔ اور میرے بھائیو شیطان کامیاب ہے، جو وعدہ اللہ سے وہ کر کے آیا تھا، قسم اٹھا کر آیا تھا،
قال فبعزتك لأغوینہم اجمعین، اللہ مجھے تیرے عزت کی قسم ہے، تیرے جلال کی قسم ہے، میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا۔ اور اس نے گمراہ کر دیا، لوگ گمراہ ہو گئے، لوگ دنیا میں محو ہو گئے، آخرت کو بھول گئے۔ اس نے چیلنج کیا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سائڈ سے بھی آؤں گا، وعن شمائلہم، ان کے بائیں طرف سے بھی آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اللہ یہ تیرے شکر کرنے والے نہیں ہوں گے، ان کو میں ہٹاؤں گا، تیرے شکر گزار، تیرے نافرمان ہوں گے، تیرے ناشکری کرنے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، ٹھکرایا ہوا، ذلیل کیا ہوا، نکل جائے یہاں سے۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں تو ان کو گمراہ کرے گا، ان کو پھسلائے گا، صحیح راستے سے ہٹائے گا، تجھے بھی اور تیرے ماننے والوں کو بھی میں جہنم میں ڈالوں گا۔ اللہ اکبر، جہنم میں ڈالوں گا، تمہارا مقدر، تمہارا مأویٰ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پھر آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم اپنی بیوی کو لو اور جنت کے اندر چلے جاؤ، جنت کے اندر رہو۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ فرماتا ہے جنت کے اندر جاؤ اور اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، جنت کے اندر چلے جاؤ، اور اگر جنت کے قریب گئے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، دونوں حد سے بڑھنے والے ہوں گے، ظلم کر لو گے، ظالم بن جاؤ گے۔ پھر کیا ہوا؟ شیطان غضبناک تھا، ابھی اللہ کو چیلنج کر کے آیا تھا، اللہ کو یہ کہہ کر آیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، وسوسے ڈالوں گا، دنیا کی محبت ان کے دلوں کے اندر میں ڈالوں گا، وہی اس نے فائدہ اٹھایا اور اس نے کیا کیا؟ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، وسوسہ ڈالا، دونوں کے اندر وسوسہ شیطان نے ڈال دیا۔ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ اللہ اکبر، شیطان نے اپنا کام کیا، وسوسہ ڈال دیا دونوں کے اندر، اور کیا کہا؟ میں تمہارا بڑا ہی چاہنے والا ہوں، تمہارا میں غمخوار ہوں، تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا بھلا چاہتا ہوں، تمہارا میں خیر خواہ ہوں۔ اور کیا کہا؟ اللہ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ درخت کے قریب نہ جاؤ تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، الا ان تکونا ملکین، تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ شیطان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ فرشتے زیادہ افضل ہیں، انسان سے زیادہ فرشتے افضل ہیں، تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا تم دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ اللہ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے، تم چکھ لو، تم چکھو اس درخت کو، اس کے پھل کو کھا لو۔ اللہ اکبر۔ فدلاہما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، درخت کو چکھ لیا، بے لباس ہو گئے، کپڑوں سے عاری ہو گئے، اور جنت کے درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگ گئے۔ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ
اللہ کہیں گے آدم آپ کو میں نے منع کیا تھا، تم دونوں کو میں نے منع کیا تھا، الم انہکما عن تلکما الشجرہ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، اور میں نے بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، پھر بھی تم نے شیطان کی مان لی۔ اللہ کہیں گے یہاں سے چلے جائیے، زمین پر چلے جائیے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے زمین کے اندر اتار دیا اس غلطی کی وجہ سے۔ یہ شیطان ہے میرے بھائیوں، یہ شیطان کے وار ہیں، یہ وسوسے ہیں، اور میرے بھائیوں یہی شیطان ہے جو ہمارے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور کیا کہتا ہے، دربار پہ جاؤ سکون تو وہاں ملے گا، فلاں درگاہ پر جاؤ اپنی جبین کو وہاں پر جھکاؤ سکون وہاں پر ہے۔ پوری دنیا کا سکون سمٹ کر اس درگاہ کے اوپر آ گیا۔ یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر کہ اپنے پیر مرشد کے سامنے سجدہ کرو، ان کے قدموں کو بوسہ دو، سکون تو اسی کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ خبردار کرتا ہے، الا بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگو خبردار ہو جاؤ، کہیں سکون نہیں ہے، کسی درگاہ پر نہیں ہے، کسی پیر کے قدموں کے اندر سکون نہیں ہے، دنیا کی حلاوتوں میں سکون نہیں ہے۔ اگر سکون چاہتے ہو الا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر، قرآن کو پڑھو، قرآن کی تفسیر کو پڑھو، قرآن کی آیات کو پڑھو، تطمئن القلوب، دلوں کو تسکین پہنچتی ہے، دلوں کو سکون پہنچتا ہے تو قرآن سے پہنچتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں دنیا سے بے رغبت اختیار کیجئے، دنیا کے اندر دل نہ لگائیے۔ کتنے جنازے اٹھاتے ہیں روز، کتنے لوگ چلے گئے ہیں، روز درجنوں کے حساب سے خبریں سنتے ہیں، فلاں فوت ہو گیا ہے، فلاں رشتہ دار بھی فوت ہو گیا ہے، فلاں تایا فوت ہو گیا ہے، چاچا فوت ہو گیا ہے، ماموں فوت ہو گیا ہے۔ ان فی ذلک لعبرہ، اسی کے اندر عبرت ہے، عبرت ہے، عبرت ہے۔ لیکن ہم قبرستان میں جاتے ہیں، وہ 15 منٹ، وہ 10 منٹ اللہ یاد آتا ہے، قبرستان سے واپس پلٹنے سے پہلے ہی ہم غافل ہو جاتے ہیں، ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ۔ شیطان کا تو میرے بھائیوں کام ہی یہ ہے کہ وہ دنیا کو آپ کے سامنے مزین کر کے دکھاتا ہے، مزین کر کے دکھاتا ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے۔ میرے بھائیوں سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، امیر عمر رضی اللہ عنہ نے حمص کا گورنر بنایا، حمص کا گورنر بنایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور انہوں نے کہا کہ میں معذرت کرتا ہوں، میں یہ عہدہ قبول نہیں کر سکتا۔ سعید بن عامر کہتے ہیں کہ میں یہ عہدہ قبول نہیں کرتا۔ یہ صحابہ کرام تھے کہ عہدہ دیتے تھے تو لیتے نہیں تھے، اور ہم کیا کرتے ہیں، عہدہ مانگتے ہیں، یہ ہمیں عہدہ دیجئے، یہ عہدہ مجھے چاہیے۔ سعید بن عامر کے معذرت کرنے کے باوجود عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حمص کا گورنر بنا کر بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ حمص کے اندر تم گورنر ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کو ماہانہ جو وظیفہ ملتا ہے، یہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ رکھتے، باقی فقراء کے اندر تقسیم کر دیتے، غرباء کے اندر تقسیم کر دیتے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ گورنر حمص کے اندر آئے لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے، اور وہاں کے لوگوں سے کہا کہ لوگوں ایک لسٹ تیار کرو، کاغذ کے اوپر نام لکھو، یہاں پر کون کون غریب ہیں، غرباء کی، فقراء کی، مساکین کی لسٹ تیار کرو تاکہ ان کے حساب سے میں وظیفہ مقرر کر دوں۔ اللہ اکبر۔ جب لسٹ کو دیکھتے ہیں سب سے اوپر کس کا نام ہے؟ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
کون ہیں؟ گورنر ہیں حمص کے. پوچھتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ سعید کون ہے؟ فرمانے لگے، لوگوں نے کہا کہ اے امیر عمر، یہ ہمارے گورنر صاحب ہیں جن کا نام فقیروں کی لسٹ میں سب سے اوپر ہے. رونے لگ گئے، آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور غلام سے کہا کہ 1000 دینار 1000 درہم لے کر آؤ اور اس کو سعید رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا کر آؤ، اور ان کو اس شرط سے دینا کہ یہ سارے کے سارے اپنی ذات پر استعمال کرنے ہیں. اللہ اکبر. دروازہ کھٹکھٹایا، باہر آئے، یہ کیا ہے؟ یہ امیر عمر نے بھیجا ہے. ایسے ہو گئے ایک دم کہ جیسے ان پر کسی نے راکھ چھڑک دی ہو، مٹی پھینک دی ہو. اللہ اکبر. اپنی بیوی سے کہنے لگے، بیوی اندر سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا؟ اتنے آپ کا چہرہ، آپ اس کا رنگ اڑ گیا ہے، وجہ کیا ہے؟ بیوی کہنے لگی، کہیں امیر عمر فوت تو نہیں ہو گئے؟ ایسی خبر سن لی ہے. کہنے لگے، اس سے بھی بڑی خبر ہے. کیا ہوا؟ اللہ نے قیامت کی کوئی نشانی تو نہیں دکھا دی؟ کہنے لگے، اس سے بھی بڑی خبر ہے. کہنے لگے، آج دنیا اپنے فتنوں کے ساتھ ہمارے گھر میں آ گئی ہے. آج دنیا اپنے فتنوں کے ساتھ ہمارے گھر میں آ گئی ہے. فوراً گئے، نماز کے لیے وضو کیا اور مصلی بچھا لیا. پوری رات روتے رہے، پوری رات اللہ سے معافی مانگتے رہے. صبح اٹھے، گھر کے سامنے سے ایک لشکر جا رہا تھا مسلمانوں کا جنگ کے لیے. سارے کے سارے درہم اٹھائے اور ان سپاہیوں کے اندر تقسیم کر دی. یہ صحابہ کرام تھے. ان کی نظر میں دنیا کی وقعت، دنیا کی حیثیت یہ تھی. اللہ اکبر. اور میرے بھائیو، اسی طرح حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو جب مدائن کا گورنر بنایا گیا تو امیر عمر نے ساتھ ایک رقعہ دیا کہ حذیفہ جا کر پہلے ان کو یہ پڑھانا، ان کو یہ پڑھ کر سنانا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پڑھ کر سنانے لگے کہ لوگو، میں حذیفہ کو تمہارے اوپر گورنر بنا رہا ہوں، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کا حکم ماننا ہے، اور جو کچھ حذیفہ مانگے اس کو وہ دینا ہے. لوگوں نے جب سن لیا تو کہنے لگے، اے ہمارے امیر، اے ہمارے گورنر، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہاں پر امیر عمر نے لکھا ہے کہ جو کچھ آپ کو چاہیے ہم آپ کو دیں. کیا مطالبہ کیا؟ کہنے لگے، مجھے 2 وقت کا کھانا چاہیے اور میرے گدھے کے لیے چارہ چاہیے، اور اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ ہیں صحابہ کرام کی زندگی. دنیا سے بے رغبتی اور جنت کے متلاشی تھے. یہ لوگ جنت کے متلاشی تھے، جنت کی فکر میں رہتے تھے، جنت کی لالچ میں رہتے تھے. صحابی آئے اللہ کے پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ. اللہ کے پیغمبر، مجھے ایسا کوئی عمل بتلا دیجئے کہ میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں. سوال تو اس طرح کے ہوا کرتے تھے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک موقع کے اوپر کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے 70,000 کو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل نصیب فرمائیں گے. صحابی فوراً کھڑے ہو گئے. عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کریں کہ میں ان میں سے ہو جاؤں. ان کو دیکھ کر ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے. آپ فرمانے لگے، آپ سے سبقت لے گیا عکاشہ آپ سے سبقت لے گیا ہے. سبقک بہا عکاشہ. میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی ترجیح آخرت ہوا کرتی تھی. جب غزوہ احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے، آپ نے اعلان کیا، من یردہم بنا، ان سب کو، ان دشمنوں کو ہم سے کون ہٹائے گا؟ وَلَهُ الْجَنَّةُ، اس کے لیے جنت ہے، اور اس کو جنت میں میرا ساتھ نصیب ہوگا.
ایک دم انصاری صحابی آگے اللہ کے پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو گئے. نیزے آ رہے ہیں، تلواریں آ رہی ہیں، تیر آ رہے ہیں، اپنے جسم پر کھا رہے ہیں. ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ کر لیا، اپنا سینہ آگے کر لیتے ہیں، اپنے چہرے کو آگے کر لیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. ایک کے بعد دوسرا صحابی، تیسرا صحابی، چوتھا صحابی. 7 صحابہ کرام شہید ہوئے اللہ کے پیغمبر کا دفاع کرتے ہوئے. اور اللہ کے پیغمبر نے ان کو بشارت دی تھی، جنت کی بشارت دی تھی کہ جو آج میرا دفاع کرے گا اس کے لیے جنت ہے. اللہ اکبر. یہ تھے میرے بھائیو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہ جن کے بارے میں قرآن نے جگہ جگہ ان کو بشارتیں دی ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر کے ایک صحابی، اللہ اکبر، سعد الاسود رضی اللہ تعالی عنہ، کالے رنگ کے صحابی ہے. کالا رنگ ہے، چھوٹا قد ہے. اسی طرح کے ایک اور صحابی کا واقعہ ہے جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اور ہے. اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، مسلمان نہیں ہوئے. اللہ کے پیغمبر صحابہ کرام کے ساتھ موجود ہیں. کہنے لگے اللہ کے رسول میں کالا ہوں، میں بھی جنت میں جا سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا؟ اللہ اکبر. پیارے رسول میرا رنگ کالا ہے، ٹھگنا ہوں، میرا قد چھوٹا ہے، نین نقش اچھے نہیں ہیں، منہ موٹا ہے، جسم عجیب طریقے کا ہے، کیا میرے جیسا کالا آدمی بھی جنت میں جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایک شرط پر آپ جنت میں جا سکتے ہو. وہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھ لو. اسی وقت سیدنا سعد الاسود السہمی رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک مرتبہ پھر آئے، صحابہ کرام موجود ہیں کہ اللہ کے پیغمبر میرے اندر اور ان کے اندر کیا فرق ہے؟ میں بھی انسان ہوں، ان کے اندر اور میرے اندر کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، جو تمہارے لیے ہے وہ ان کے لیے ہے. تم ان جیسے ہو اور ان کے بھائی ہو. پھر کہنے لگے اللہ کے پیغمبر پھر میں کسی کے گھر شادی کا رشتہ بھیجتا ہوں، کوئی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں ان جیسا کیسا ہوں؟ سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کے پیغمبر کی عدالت ہے، اللہ کے پیغمبر کی مجلس ہے، اللہ کے پیغمبر کا انصاف ہے. آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہیں، ان کے گھر میں نے رشتہ بھیجا لیکن انہوں نے انکار کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دلاسا دیا، اس سے پیار بھری باتیں کی اور فرمایا کہ فلاں انصاری صحابی کے گھر جاؤ اور اسے کہہ دو کہ اللہ کے پیغمبر نے بھیجا ہے، تمہاری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آیا ہوں. گھر چلے گئے. صحابی نے جب دیکھا سعد آیا ہے اور ان کا نام اسود نہیں تھا، صرف سعد تھا. اسود عربی میں کہتے ہیں کالے رنگ والے کو کہتے ہیں اسود. اتنا کالا رنگ تھا کہ اس رنگ کی وجہ سے ان کا نام اسود پڑ گیا. اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، آپ سے شادی، میری بیٹی کی شادی آپ سے نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. ہماری بیٹی پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، ہم نے کچھ سپنے سجائے ہیں کہ اپنی بیٹی کا فلاں گھر سے رشتہ لے کر آئیں گے. بیٹی سن رہی تھی، اندر سے آئی اور کہنے لگی آنے والے میں تجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جا چکے تھے، پتہ نہیں اس لڑکی کی آواز کو سنا بھی ہے یا نہیں سنا. چلے گئے اور اپنے باپ سے کہا کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا ہے، اللہ کے رسول آپ پر غضبناک ہوں گے، آپ اپنے آپ کو سنواریے، عمل صالح کیجئے، اللہ کے پیغمبر نے بھیجا تھا. اب ایک دم اس صحابی کو بھی پتہ چلا کہ میں نے کیا کر دیا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی. فوراً اللہ کے پیغمبر کے پاس یہ بھی آ گئے. سعد کہنے لگے اللہ کے پیغمبر انہوں نے انکار کر دیا ہے. اور یہ صحابی بھی آ گئے، ہاں جی ان کو میں نے بھیجا تھا، آپ کے پاس میں نے بھیجا تھا، آپ نے ان کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا ہے. معذرت کی اللہ کے پیغمبر،
میں نے کہا پتہ نہیں آپ نے بھیجا ہے یا نہیں بھیجا، غلطی ہو گئی ہے، غلطی سے میں نے نہ کر دی ہے، اللہ کے پیغمبر معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ کے پیغمبر نے معاف کر دیا اور فرمایا سعد جا، میں نے تیرا نکاح اس کی بیٹی کے ساتھ کر دیا، جا اس کی بیٹی کے پاس جاؤ، اس کو لے آؤ۔ ولی موجود ہے، نکاح ہو گیا۔ اور نکاح ہے کیا؟ ایجاب و قبول ہے، قبول ہے۔ اگلا بندہ کہہ دے ہاں ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ آج کے نکاح کیا؟ 6 کلمے پڑھو، فلاں آیتیں پڑھو، اتنا لمبا نکاح اتنا مشکل کر دیا۔ اور میرے بھائیو، اسلام میں ایک کلمہ ہے، 6 کلمے کہاں سے آ گئے؟ ایک کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ نکاح ہے، یہ کلمہ ہے، ایک کلمہ۔ اسکولوں کے اندر، ٹیوشن سینٹر کے اندر، اکیڈمیوں کے اندر پہلے یاد ہی بچے کو 6 کلمے یاد کرواؤ۔ اللہ اکبر۔ جاؤ اس کی بیٹی کو لے آؤ، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا ہے، تمہاری بیوی ہے۔ اب یہ سوچتے ہیں کہ میں جاؤں، یہ وہاں سے اٹھے اور بازار کو نکل گئے کہ میں پہلے اپنی بیوی کے لیے کچھ تحفہ لے لوں، کچھ تحائف لے لوں، کچھ تحفہ میں بازار سے خرید لوں۔ کچھ پیسے جمع تھے، یہ تحفہ خریدنے کے لیے گئے دکان پر۔ کانوں میں آواز پڑی کہ لوگوں، اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، فلاں غزوے کے لیے، جنگ کے لیے جانا ہے، دشمنوں سے لڑنے کے لیے جانا ہے۔ صحابی رسول اللہ کے پیغمبر کی آواز کانوں میں پڑے اور لبیک نہ کہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہیں پر ارادہ ترک کیا، شادی ابھی ہوئی ہے، نہیں، اور کتنی مشکل سے ہوئی ہے کہ لوگ نکاح پہلے تو رشتہ نہیں دیتے تھے، پھر نکاح ہو گیا اور ابھی ہوا ہے، اس بیوی کے لیے تحائف لے کر جا رہے ہیں، لیکن وہیں پر تحائف کی جگہ تیر لیا، نیزہ لیا، پگڑی لی اور ایک گھوڑا خریدا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سعد کے پاس اس سے پہلے نہ پگڑی تھی اور نہ گھوڑا تھا۔ پگڑی سر پہ باندھی، گھوڑے پر بیٹھے اور میدان کے اندر نکل پڑے اور اتنی بہادری سے لڑے کہ کفار کی صفوں کو تہس نہس کر دیا۔ اور ایک مرتبہ تو گھوڑے کی ٹانگ اڑ گئی، گھوڑے سے نیچے پیدل ہی لڑنے لگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی سیاہی سے پہچان لیا کہ یہ تو سعد ہے، اس کو تو میں نے وہاں پر بھیجا تھا۔ فرمایا سعد ادھر آؤ، لیکن سعد نے اللہ کے پیغمبر کی آواز سنی ہی نہیں۔ وہ اتنے محو تھے لڑنے کے لیے، اتنے وہ دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے، اللہ کے پیغمبر کی آواز نہیں سن سکے۔ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، لڑتے لڑتے شہید ہی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد کے سر کو اپنی گود کے اندر رکھا، گود کے اندر رکھا اور کہنے لگے سعد کو جو سامان ہے اس کی وارث اس کی بیوی ہے جس کا ہم نے نکاح کیا تھا اس کے ساتھ، اس کے پاس پہنچا دو، اس کے پاس پہنچا دو، اور اس کی ماں سے، اس لڑکی کی ماں سے اور اس لڑکے کے باپ سے کہہ دینا کہ سعد کی اب شادی جنت کے اندر ہوگی، سعد کی اب شادی جنت کے اندر ہوگی۔ جنت کی تڑپ، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ موڑ کیسا موڑ تھا کہ گھر جانے کے لیے، بیوی کے پاس جانے کے لیے انسان تیار ہے، اور اللہ کے پیغمبر کی آواز آ گئی کہ فلاں غزوے کے لیے جانا ہے، فلاں جنگ کے لیے جانا ہے، اللہ کے دشمنوں کی طرف جانا ہے۔ شادی کہاں گئی؟ خوشیاں وہیں پر، سب کچھ ترک کر دیا، اللہ کے پیغمبر کی آواز پر لبیک کہا اور جنت میں چلے گئے۔ میرے بھائیوں، آج بھی وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، ان کا نبی بھی ایک تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہمارے نبی بھی وہی ہیں، رب بھی وہی تھا، ہمارا رب بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن اتنا تضاد کیوں ہے؟ ہم دنیا کے اندر اتنے محو کیوں ہو گئے ہیں؟ ہم دنیا کو سب کچھ کیوں سمجھ بیٹھے ہیں؟ دنیا کے عہدوں کو، ان کی رعنائیوں کے اندر، ان کی رنگینیوں کے اندر ہم اتنے محو ہو گئے ہیں، اتنے ہم گھس چکے ہیں کہ ہم میرے بھائیوں آخرت کو بالکل بھول گئے، بالکل بھول گئے۔ ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اور تابعین
سیدنا طلحہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے اپنے باغ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھی، ایک رکعت پڑھی، دوسری پڑھی، تھوڑا سا ان کا خیال اور دماغ شاخوں کی طرف چلا گیا، باغ کی خوبصورت درختوں کی طرف چلا گیا، دھیان بٹ گیا اور یہ بھول گئے کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ نماز ختم کی، فوراً اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا اور میرا وہم اور میرا گمان اور میرا دھیان باغ کی طرف چلا گیا۔ اللہ کے پیغمبر، سارے کے سارا باغ صدقہ کرتا ہوں، جہاں چاہو خرچ کر دو، سارے کے سارا باغ میں خرچ کرتا ہوں، اس باغ کی مجھے ضرورت نہیں ہے جو مجھے نماز سے غافل کر دے۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا